اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزے تم پر ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد یہ تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ رب العزت نے اپنے اس فرض روزوں کو رمضان کا مہینہ انتخاب کیا۔ ہمارے زندگی میں یہ مہینہ آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس مہینے میں سے وہ تبدیلی، وہ فائدہ ہم کو نہیں ہو رہا ہے جو اس کا مقصد تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کو جاننے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم نے رمضان کو اتنا سیریس نہیں لیا، اس کو ایک رسمی طور سے سیریس لیا۔ رمضان جب آ رہا ہے تو تقوی کی پلاننگ چھوڑ کر دوسری دیگر ساری پلاننگ ہماری ہو رہی۔ لوگ ایکسٹرا کما رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے خرچ کرنا ہے، یہ نہیں کما رہے کہ صدقہ دینا اور زکات دینا ہے۔ بچوں کی تیاریاں شروع ہو جا رہی ہے، عید آ رہی تو نئے کپڑے لینا ہے، کیونکہ ان کو بتایا نہیں جا رہا کہ عید کا مقصد نئے کپڑے کبھی بھی نہیں تھا۔ عید تو اس کی ہے ہی نہیں جس نے نیا کپڑا پہنا، عید اس کے جس نے رمضان میں تقوی اختیار کیا۔ ہم لوگوں نے رسمی طور سے ایک مہینہ اس کو تقوی کو اختیار کر لیا، سال بھر اس کو بھلا بیٹھے ہیں۔ رمضان کے اندر وہ کون کون سے کام ہے جس پہ آپ خاص دھیان دیں گے اور اس سے ہم فائدہ بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ اپنی پوری لائف کے اندر۔ پہلی چیز یاد رکھیے، رمضان میں روزے رکھنے کی کوشش کیجیے۔ دوسرا کام، نماز کی عادت ڈال لیجیے۔ فرض نماز تو کرنا ہے، اس کے علاوہ دیگر بھی کرنا ہے۔ صدقات دیجیے، مال خرچ کیجیے اپنا۔ تلاوت قرآن کا اہتمام، تلاوت قرآن بڑی اہم چیز ہے، دنیا اور آخرت کے نجات کا ذریعہ ہے۔ برائی سے روکے، اپنے آپ کو بھی روکے، دوسروں کو بھی روکے، اچھائی کا حکم دے، خود بھی اچھائی کرے اور دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف بلائے۔ دعاؤں کا خاص طور سے اہتمام یاد رکھیے۔ صلہ رحمی کیجیے اس مہینے میں، اسی طرح جو لوگوں کی خوب مدد کرے اس مہینے میں جو کر سکتے۔ اسی طرح جو نیکسٹ ایئر کی پلاننگ کریں، اگلا سال کیسا گزرے گا میرا، اگلے سال کیا کرنا ہے، اگلے سال تک میں کیسے قائم رہوں گا ان چیزوں پہ جو رمضان میں نے کیا، اس کا اہتمام بہت ضروری، یاد بہت ضروری، بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیں۔ لیکن رمضان ایک مہینہ ٹریننگ کا موسم ہے، ٹریننگ دی جا رہی ہے، لیکن ٹریننگ ہوتے ہی نیکسٹ ڈے سے ہم پھر زیرو سے چالو ہو جا رہے ہیں، تو گویا ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا۔ تو تقوی اختیار کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو ہم تیار کریں کہ رمضان آ رہا ہے اور مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، رمضان آ رہا ہے اور مجھے تقوی اختیار کرنا ہے، رمضان آ رہا ہے اور مجھے اس کے حقیقی فائدے اٹھانا ہے، ساتھ میں سارے دوسرے فائدے بھی اٹھاؤں گا۔ خریداری بھی ہوں گی انشاءاللہ، کھائیں گی پیئیں گی بھی، ڈائٹنگ بھی ہو جائیں گی، اور یہ بھی ہو جائیں گا، وہ بھی ہو جائیں گا، جو ہوتا ہے بہرحال لوگوں کا الگ الگ چیزیں لوگ کرتے ہیں، سب ہو جائیں گا، لیکن اصل چیز ہے میں تقوی اختیار کروں گا۔ تو اس کی ایک ڈائری، اس کا ایک شیڈول، اس کی ایک پلاننگ، اس کی ایک تیاری ہونا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے تو میرے سفر وغیرہ میں کیا کمی کر سکتا ہوں، رمضان آ رہا ہے تو میری بیماری اگر ہے تو اس کو کیسے میں ایڈجسٹ کر سکتا ہوں، ڈاکٹر سے اپنا کھانے کا ٹائم ٹیبل، اپنے دواؤں کا ٹائم ٹیبل کیسے چینج کر سکتا ہوں، کیا میرے لیے پاسبل ہے یا نہیں ہے۔ رمضان لوگ ایکسٹرا کما رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے خرچ کرنا ہے، یہ نہیں کما رہے کہ صدقہ دینا اور زکات دینا ہے، خرچ کرنا ہے۔ لوگ بچوں کی تیاریاں شروع ہو جا رہی ہے، عید آ رہی تو نئے کپڑے لینا ہے، کیونکہ ان کو بتایا نہیں جا رہا کہ عید کا مقصد نئے کپڑے کبھی بھی نہیں تھا۔ عید تو اس کی ہے ہی نہیں جس نے نیا کپڑا پہنا، عید اس کے جس نے رمضان میں تقوی اختیار کیا، جس نے اپنے گناہوں کو دھو دیا، جس نے اپنی زندگی کو نیا کر کے بدل دیا، نہ کہ وہ کہ کپڑے بدل دیے۔ مطلب انسان کپڑے کتنے بدلے، دل اندر اتنے ہی خراب اور غلیظ اور خراب ہے، کیا کریں گا کپڑا، ہے نا۔ تو بہرحال وہ چینج آنا چاہیے، وہ چیز نظر نہیں آ رہے۔ گھر میں خواتین کی تیاریاں الگ ہے، مردوں کی تیاریاں الگ ہے، کمانے والوں کی تیاریاں الگ ہے، رکا میں جو گھر میں کماتے ہیں ان کی تیاریاں الگ ہے۔ ہر آدمی صرف عجیب و غریب تیاری میں لگا، لیکن رمضان میں تقوی اختیار کرنے کی پلاننگ نہیں کہ